بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یوٹیوب چینل وغیرہ پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ کا آن لائن کلاس چل رہا ہے۔ آپ کا آج 8واں سبق ہم لے کر حاضر ہیں، اصول الشاشی، جو آپ کے نصاب میں اصول فقہ سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہو تو ہمارے اس سبق کو جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، اس کو آپ اس عبارت سے ملائیے بھی کہ ہمارے جو پڑھا رہے ہیں وہ اس عبارت سے مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یا آپ کو اس عبارت کے سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو اور جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں، تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں نقل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، میں نے آج لکھا ہے آپ کے بورڈ پر حقیقت کی قسمیں۔ اس سے پہلے عزیز طلبہ، میں نے اس سے پہلے سبق کے اندر حقیقت کی تینوں قسموں کو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس کی تعریف بھی میں نے بورڈ پر لکھ دیا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ آج اسی پر کچھ ہم بولیں گے کہ حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقت مستعملہ ہے، متعذرہ ہے اور ایک مہجورہ ہے۔ اس پر صاحب کتاب آج کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تین قسمیں تو ہیں، لیکن ان دو قسموں میں سے پہلی کی دو قسمیں جو ہیں، حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ، ان دونوں پر بالاتفاق سب کا اتفاق ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو شاگرد جو ہیں، ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ پہلی دو قسموں کے اندر حقیقت پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مجاز کی طرف اور کرنا ہے، جانا ہے، یعنی مجاز پر عمل کیا جائے گا، حقیقت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بچہ حقیقت مستعملہ، اس میں اختلاف ہے، ہم وہاں پر بتلائیں گے ابھی۔ تو یہ یہاں دیکھیں عبارت ہے کہ حقیقت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے متعذرہ، مستعمل، مہجورہ اور مستعملہ۔ وفی القسمین الاولین، پہلی کی دو قسم کے اندر یصار الی المجاز بالاتفاق، وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالاتفاق مجاز کی طرف کیا ہے، چلا جایا جائے گا، یعنی مجاز کی طرف رخ کیا جائے گا، مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب حقیقت متعذرہ کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ متعذرہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، کہیں نہیں سکتا، اس کی مثال دیکھیں اور مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ونظیر المتعذرۃ، اور متعذرہ کی نظیر یعنی مثال یہ ہے، اذا حلف لا یأکل من هذه الشجرة او من هذه القدرة۔ صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں، کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی سی کا درخت تھا، آمے کا تھا، یا مان لیجئے کہ گیہوں کا درخت تھا، کہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں گے، حقیقی معنی مطلب یہ ہے کہ اس درخت کو نہیں کھاؤں گا۔ لفظی معنی دیکھیے، اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا مطلب یہ ہے کہ اس ہانڈی کو نہیں کھاؤں گا، جو ہانڈی ہے، اسٹیل کا ہوگا یا ایلومینیم جو چیز کا بھی ہوگا، اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں حقیقت پر عمل نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہانڈی کو ہی کھاتے ہیں یا درخت ہی کو کھاتے ہیں، حالانکہ درخت کو یہاں پر کھانا، یعنی اس کی جو انہوں نے الفاظ کہا ہے، اس کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ کوئی آدمی اگر عین درخت کو کھا لے، عین ہانڈی کو کھا لے تو وہ حانث ہو جائے گا حقیقی اعتبار سے، لیکن نہیں، صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ یہاں حقیقت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ مجاز کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ ہے کہ اس درخت کا جو پھل ہوگا، اگر وہ کوئی آدمی کھا لیتا ہے اس درخت کے پھل کو، تو آدمی حانث ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی اس ہانڈی کے پکے ہوئے، جو اس ہانڈی کا جو پکا ہے اس چیز کو کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا اسی شکل کے اندر۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب مجاز پر عمل کرنا یہاں متعین ہے تو حقیقت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی مشکل کر کے، تکلیف اٹھا کر کے ہانڈی کو کھا لے کوئی حصے کو، یا کوئی آدمی درختے کے حصے کو کچھ کھا لے، درخت کا پورا جو حصہ ہے اسی میں سے کچھ کھا لے تو اس سے حانث نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں کہا جائے گا اس نے قسم کو توڑ دیا، ایسا کرنا نہیں ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ اس درخت میں سے نہیں کھائے گا، اور من هذه القدر، یا اس ہانڈی میں سے نہیں کھائے گا، فإن أكل شجرة أو القدرة متعذرة، اگر وہ تکلیف اٹھا کر کے درخت کو کھا لے یا ہانڈی کو کھا لے پریشانی اٹھا کر، فَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إِلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ أَوْ إِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ، لہذا اس کو پھیر دیا جائے گا اس چیز کی طرف
جو کیا ہے درخت کا پھل ہے یا اس چیز کی طرف جو ہانڈی کے اندر موجود ہے. یعنی یہ مانا جائے گا, اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کے پھل کو کھا لوں اس درخت کے تو میں ہانس, اگر میں کھا لوں گا تو میں ہانس ہو جاؤں گا, یا اس ہانڈی کا جو چیز پکائی گئی ہے اس چیز کو میں کھا لوں گا تو ہانس ہوں گا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. حتیٰ صاحب کتاب خود پوری بات واضح کر رہے ہیں, حتیٰ لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر بنوع التکلف, اگر یہاں تک کہ وہ عین درخت کوئی کھا لے یا یہ کہ عین ہانڈی کوئی کھا لے بنوع التکلف, تکلف کر کے یعنی پریشانی اٹھا کر کے ہی, لا یحنس, وہ آدمی ہانس نہیں ہوگا. حالانکہ بظاہر اس میں مارا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق وہ ہانس ہو جانا چاہیے, لیکن یہ حقیقت متعذرہ ہے, یعنی حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہے, اس لیے یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ بالاتفاق یہاں مجازی معنی مراد ہوگا. والا ہذا قلنا, اسی بنیاد پہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ میں نے صاحب کتاب کر رہے ہیں, اسی بنیاد پر میں نے کہا اذا حلف لا يشرب من هذه البئر, کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا تو اس کو پھیر دیا جائے گا چلو سے پانی لینے کی طرف. دیکھیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس تالاب سے پانی نہیں پیوں گا, اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ لگا کر پانی پینا, یعنی منہ لگا کر ہی اس کنویں سے یہ کہ وہ اس تالاب سے پانی, یہ اس کا حقیقی معنی ہے. پی بھی سکتا ہے آدمی کہ منہ ہی لگا ڈائریکٹ تھوڑا جھک کر کے پی سکتا ہے, لیکن یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اور یہاں پر حقیقت متعذر ہے, لہذا اس کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا. اور مجازی معنی پھیرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلو سے اٹھا کر پی لے, ہانس ہو جائے گا. یا جس طرح سے یہ پی لے, یا ایک کٹورا میں پانی لے لیا اور پھر اس کو پی لیا, گلاس میں لے لیا پی لیا, خلاصہ کلام یہ نکلا جس طرح سے اس کا پانی پی لے گا تو وہ ہانس ہو جائے گا, بشک اس شکل کے اندر نہیں ہوگا. کہ اگر منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی کے اندر پی لیتا ہے تو وہاں پر ہانس نہیں ہوگا. اسی کو کہا انہوں نے, یہاں تک کہ جب وہ قسم کھا لے کہ وہ اس کنویں سے نہیں پانی پیے گا تو اس کو پھیرا جائے گا چلو سے پانی کی طرف. یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر وہ تکلف کے ساتھ منہ لگا کر پانی پی لے گا, لا یحنس بالاتفاق, بالاتفاق وہ ہانس نہیں ہوگا, یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر تو بات ختم ہو گئی حقیقت متعذرہ کی. اس کے بعد معاملہ ہے حقیقت محجورہ کی. ونظیر المحجورتی, اور محجورہ کی مثال یہ ہے, لو حلف لا یضع قدمه فی دار فلان, کوئی آدمی یہ قسم کہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, فلاں کے قدم نہیں رکھوں گا, فإن إراءة وضع القدم محجورة. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بغیر دخول کے وضع قدم یہ سمجھیے کہ محجور ہے. لوگ ایسا مراد نہیں لیتے ہیں کہ میں فلاں کے یہاں قدم نہیں رکھوں گا اور مراد اس کا یہ کہ میں داخل نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. یعنی اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, یعنی فلاں گھر میں داخل نہیں ہوں گا, یہ اس کا اصلی معنی ہے نا. لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بغیر دخول کے صرف وضع قدم مراد لینا یہ اس کا حقیقی معنی ہے, اور یہ متروک محجور ہے. کوئی آدمی قسم کھا لے کہ فلاں گھر میں قدم نہیں رکھے گا تو وضع قدم کو مراد لینا عادتاً محجور ہے, متروک ہے. لوگ ایسا مراد نہیں لیتے ہیں. کیا مراد لیتے ہیں؟ وعلی ھذا قلنا التوکیل بنفس الخصومہ. اسی طرح صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اس مثال کے اندر یہ بات ہوگی, کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے تب وہ ہانس ہوگا. چنانچہ کسی شکل کسی وجہ سے اگر وہ داخل نہ ہو, صرف پیر رکھ دے تو اس سے ہانس نہیں ہوگا. اسی بنیاد پر کہا کہ توکیل بنفس الخصومت, توکیل یعنی خصومت کا وکیل بنانا, تو اس کو پھیرا جائے گا مطلب جواب قسم کی طرف. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے یہ کسی کو قسم بنایا, یہ وکیل بنایا کہ تم میرے معاملات کو کورٹ میں لڑو, تو اس کو پورا اختیار ہوگا. کیا اختیار ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ صرف لا میں جواب دے, یعنی اس کے اوپر کوئی حقوق متعلق ہو, اس کو انکار کر نہیں میرے اوپر کوئی حقوق آگے نہیں ہوگا. لیکن صاحب کتاب کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ جس طرح اس کو لا کے انداز میں جواب دینے کا اختیار ہوگا, اس کو نام کے حق میں نام کے ساتھ بھی وہ جواب دے سکتا ہے. یعنی اس کے موکل پر کوئی حقوق واجب ہوتا ہوگا تو اس کا بھی وہ اقرار کر سکتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں گے تو لوگ بناتے ہیں کیوں خصومت کا, کہ میرے اوپر کوئی لازم نہ ہو بلکہ دوسرے کے اوپر کوئی چیز لازم ہو جائے, کو میرا کوئی حق نکل جائے. لیکن یہ محجور ہے, متروک ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے اگر صاحب جج صاحب نے کوئی چیز کو ثابت کر دیا اس کے موکل پر, تو اس وکیل کو ہاں کرنا پڑے گا, ہاں اس بات کو ہم مانتے ہیں. اسی کو کہا کہ توکیل بنفس الخصومت.
اس کو پھیرا جائے گا مطلق جواب قسم کی طرف، مطلق جواب کی طرف. دیکھیں اس کی تشریح کر رہے ہیں عزیز طلبہ. حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ وکیل کے لیے وسعت ہوگی ان یجیب بنفس بنام، کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ. نام کے معنی جانتے ہیں عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کے معنی. یعنی کوئی چیز اگر نکل رہا ہو کوئی حقوق اس کے موکل پر تو کہے گا ہاں آپ کی بات کہنی صحیح ہے، میرے موکل نے فلاں چیز لی ہے. اسی طرح کما یسع، اسی طرح اس کے لیے وسعت ہوگی ان یجیب بلا، کہ لا کے ساتھ جواب دے، یعنی نفی میں بھی جواب دے سکتا ہے اور مثبت انداز میں یعنی اس بات میں بھی وہ جواب دے سکتا ہے. لأن التوکیل بنفس الخصومت، اس لیے کہ نفس خصومت کا توکیل بنانا محجور شرعاً آیتن کر ہے، شرعی طور پر بھی اور آیتن بھی یہ محجور ہے، متروک ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ آخری قسم حقیقت مستعملہ ہے، جو میں نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا. اس کے بارے میں دو مسئلہ ہے. حقیقت مستعملہ ہے اس کے لیے مجاز متعارف ہوگا یا نہیں ہے؟ ہوگا. اگر اس کے لیے مجاز متعارف نہیں ہے، مجاز متعارف کیسے کہتے ہیں؟ مجاز متعارف کہتے ہیں کہ لفظ کا ایک ایسا معنی مراد دے دینا جس سے حقیقت بھی اور مجاز بھی دونوں معنی اس میں سما جائے، اس میں شامل ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں مجاز متعارف. دیکھیے اگر اس کے لیے مجاز متعارف حقیقت ہے، حقیقت مستعملہ ہے اور اس کے لیے مجاز متعارف نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حقیقت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے بلا کسی اختلاف کے. لیکن اگر اس کے لیے مجاز متعارف ہے تب بھی کہہ رہے ہیں امام صاحب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اب بھی حقیقت پر یہ عمل کرنا لازم. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حقیقت یہ اصل ہوا کرتا ہے اور اس کا یہ مجاز ہوتا ہے، اس کا قائم مقام ہوا کرتا ہے. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر عمل کیا جائے گا عموم مجاز پر، لفظ کا ایک ایسا معنی نکالا جائے گا کہ جس سے دونوں اس پر شامل ہو جائے. عزیز طلبہ آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو حقیقت کی قسموں میں تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا ہم جواب دیں گے.